السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 19 اور سورہ نمل۔ سورہ نمل کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ مکی ہے، اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں اور 1317 کلمے اور 4799 حروف بتائے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اور بھی بہت کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو دقائق علم اور لطائف حکمت پر مشتمل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدین سے مصر کے سفر کرتے ہوئے تاریک رات میں، جبکہ یہ برف باری سے نہایت سرد ہو رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، اور بی بی سبا کو درد ذرہ کی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ سردی سے امن پانے کے لیے وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے کہ جہاں سے وہ بیٹھ کر کچھ آرام اور سکون پا سکیں۔ آیت نمبر 6 کے مطابق کہ جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، عن قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس سے کوئی قیمتی چنگاڑی لاؤں تاکہ یہاں ہم آگ جلا کے اس کو سیک سکیں۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آئے اور ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ آیت نمبر 8 اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہوں اللہ عزت والا حکمت والا، تو اپنا عصا زمین میں ڈال۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی عصا ڈال دیا اور وہ سانپ ہو گیا، نہ سانپ کا نہ کسی اور چیز کا، یعنی جب میں انہیں امن دوں تو پھر کیا اندیشہ، یعنی کہ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو دیکھا ایک دم ان کو وہ لہراتا ہوا بہت بڑا سانپ نظر آیا، اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، یعنی کہ وہ ڈر کے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، یعنی تمام رسولوں کو اس طرح کے معجزے دکھائے گی، اور وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی زبانوں سے انکار کرتے تھے، یعنی ان کے قوم کے لوگ۔ پھر وہاں ان کو دوسرا معجزہ بھی دیا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں اور باہر نکالیں تو وہ سفید چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگلی آیتوں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جادو کا واقعہ ہے، چنانچہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 14 کہ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی علم و قضاء و سیاست، اور حضرت داؤد کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا، اور حضرت سلیمان کو چپاہوں اور پرندوں کی بولی کا، نبوت اور ملک یعنی کہ ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو مسخر کر دیا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب اور عرض کا ملک عطا فرمایا، 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی گئی، جن و انس، شیطان، پرندے، چپائے، درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو عطا فرمائی گئی، یعنی کہ آپ جانتے تھے کہ کوئی جانور کیا آپس میں بات کر رہا ہے۔ عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانہ میں بروئے کار آئی۔ آیت نمبر 16 اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے اور ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں۔ یہاں ایک چونٹی کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو چونٹیوں کی ملکہ تھی وہ لنگڑی تھی۔ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے اور وہاں کی خلق آپ کی گرویدہ ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو چاہو دریافت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی مادہ تھی یا نر۔ حضرت قتادہ ساکت ہو گئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہوا قالت نملہ، اگر نر ہوتی تو قرآن شریف میں قال نمل وارد ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا ان کی حکمت تھی اور کیا ان کی دانش تھی۔ تو آج کے لیے اتنا، مجھے دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ پورا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔